وعجل فرجهم۔ عزیزان گرامی، معاشرے کا ایک مسئلہ میرے سامنے پیش کیا ہے متعدد لوگوں نے، ایک یا دونوں نہیں، کل رات بھی آج دن میں کئی مقامات پہ میرے سامنے ایک مسئلہ پیش کیا کہ ہمارے یہاں مڈغاسکر میں، افریقہ میں، ویسے تو دنیا بھر میں طلاق کا ریشیو بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ میں اس سے متعلق کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے کہ ڈیورس اب عام طور سے جو تصور دیا جا رہا ہے ہمارے بعض، میں پڑھے لکھے تو نہیں کہنا چاہ رہا ہوں لیکن ممبروں پہ آنے والے افراد چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ہوں، ان کی طرف سے ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ اسلام میں طلاق جو ہے وہ چوائس کے طور پہ رکھی گئی ہے۔ چوائس سمجھتے ہیں؟ اختیاری ہے۔ ایک بحث پیش کر رہا ہوں، مجھے مجمع کی توجہ چاہیے۔ اختیار اور اضطرار اصطلاحات سن رکھی ہیں آپ سب لوگوں نے۔ مجھے اختیار ہے، پیاس لگی ہے، اختیار ہے پانی پی لوں، جوس پی لوں، دودھ پی لوں، کیا پی لوں، اختیار۔ گندا پانی جو سڑک کے اوپر ہے وہ نہیں پی سکتا، اختیار نہیں ہے، لیکن اضطرار میں پی سکتا ہوں۔ جب پانی ہی نہ ہو کہیں پہ، کچھ نہ جائز حلال پینے کو ہو تو اضطراری حالت میں وہ جو سڑک کے اوپر گندا پانی ہے جان بچانے کے لیے وہ پی سکتے ہیں، اضطراری حالت میں، اختیار میں نہیں۔ آج سب کے سب اس بات کو اس طرح سے پیش کر رہے ہیں بھئی اگر آپ میاں بیوی کی نہیں بنی تو پھر طلاق کر لیجئے، اسلام نے طلاق کو جائز قرار دیا۔ اکرہ المکروہات کہہ کے رسول خدا نے کہا ہے، اکرہ المکروہات، اضطراری کیفیت میں طلاق ہوتی ہے، جب کوئی چوائس نہ رہ جائے، کوئی حل نہ ہو سوائے طلاق کے، تب طلاق کی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ آج شادی کی اور 2-3 مہینے بعد آپ نے فوراً فیصلہ کر لیا بھئی ٹھیک ہے ہمارا نبھا نہیں ہو رہا۔ یہ طلاق کا ریشیو کیوں بڑھ رہا ہے؟ چند چیزوں سے۔ سنیے گا، برا نہ منائیے گا آپ، کیونکہ آج مجھے جو ہے ماشاءاللہ مجمع مل گیا تو میں نے آج چند ایک سرخ اور تلخ باتیں کہنی ہیں آپ حضرات سے۔ عزیزان گرامی، یہ طلاق کیوں بڑھ رہی ہے؟ پہلی وجہ عدم صبر، ہمارے میں سے صبر ختم ہو رہا ہے، برداشت۔ ایک ابھی امریکہ کے اندر اسپینش یا میکسیکن کپل، جو اسپینش سپیکنگ میکسیکنز جو ہیں، ایلڈرلی کپل سے، بوڑھے ہیں میاں بیوی، 60 سال شادی کو ہو گئے، تو کسی نے انٹرویو لیا کہ ابھی آپ لوگ کی طلاق کیوں نہیں ہوئی؟ یہ نہیں پوچھا کہ شادی اتنے عرصے سے کیوں چل رہی ہے۔ تو امریکہ میں پتا نا کہ طلاق بہت زیادہ عام ہے، تو اب اس سے ان دونوں سے پوچھا، شوہر سے پوچھا بھی کیا بات ہے آپ کی طلاق 60 سال شادی کو ہو گئے آپ لوگوں نے طلاق ہی نہیں کی؟ کہنے لگے کہ بیٹا برخوردار، ہم اس دور سے ہیں جہاں نئی چیزیں نہیں خریدی جاتی تھی، پرانی کو مرمت کر لیا جاتا تھا، نہیں پہنچا سکا۔ ریپیئر کا دور تھا، گاڑی ریپیئر کروائی جاتی تھی، ریپلیس نہیں کی جاتی تھی۔ آپ جس دور میں ہیں وہاں ہر چیز ریپلیس ہوتی ہے، تو آپ نے یہی سمجھ لیا میاں بیوی گاڑی کی طرح سے ہیں، ٹوٹی ہوئی میز کی طرح سے ہیں، پرانے سامان کی طرح سے پھینکو اور پھر دوبارہ نئی شادی کر لو۔ کہ ہمارے دور میں بتایا جاتا تھا کوئی بھی چیز پھینکنے لائق نہیں ہوتی، ریپیئر کے لیے ہوا کرتی ہے۔ میں نے کہا تھا سخت باتیں کہوں گا، برداشت کیجیے گا 2-4 منٹ۔ عزیزان گرامی، ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پہ آپ نے اس وقت بہت 2 باتیں سخت کہنے والا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا، بہت معذرت چاہوں گا، ممبر پہ ہوں، ذمہ داری جو سمجھتا ہوں پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے جو آئیڈیلز بن گئے ہیں، رول ماڈلز بن گئے ہیں، وہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے جو کیریکٹرز ہیں وہ بن چکے ہیں۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہمارے سامنے نہیں ہیں، نہ جانے ہم نے کیا اپنا لیا ہے، اور فیشن سمجھا جاتا ہے جلدی طلاق کی۔ فیشن کے طور پہ لوگ کہتے ہیں طلاق کر لی جائے، پوری دنیا میں اتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، میری طلاق ہی نہیں ہوئی۔ کئی لوگ آخری زمانے میں اس لیے زیارتوں پہ جائیں گے، ارے سب نے زیارت کر لی ہے، سب حج پہ چلے گئے، میں نے ہی حج نہیں کیا۔ ارے بھائی واجب ہوا تو ویسے ہی واجب ہے۔ عزیزان گرامی، اس دور سے ہم کم از کم اتنا اجتناب کریں کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام وہ ہمارے رول ماڈل ہوں۔ کتنا دیکھیں، امام حسن مجتبیٰ کی بیوی جو زہر دینے والی تھی، امام نے اسے بھی طلاق نہیں دی ہے۔ ہمارے یہاں مرد اور خواتین دونوں کو، پرانے زمانے میں مائیں باپ جب شادی کرتے تھے بچوں کی تو کہتے تھے ہمارے یہاں سے ڈولی اٹھی ہے، وہاں سے تیرا جنازہ اٹھے گا، تو وہ کہتے تھے نہیں ہمیں نبھا کرنا ہے، صلح کر لیتے تھے۔ ابھی تو پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کوئی ضرورت نہیں برداشت کرنے کی، طلاق لے کے واپس آ جانا، گھر موجود ہے۔ یعنی پہلے سے انکریج کر دیا گیا، ذہن میں ڈال دیا گیا کہ طلاق کا آپشن اوپن ہے، جب چاہے طلاق لے کے واپس آ جائے۔ عزیزان گرامی، طلاق کو انکریج نہ کریں، کتنا بڑا گناہ ہے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں جہاں شادی ہو رہی ہوتی ہے، نکاح ہو رہا ہوتا ہے، فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں پروردگارا زمین پہ تو جنت ہے نہیں، یہ زمین پہ ہمیں جنت کہاں نظر آ رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے جہاں نکاح ہوتا ہے تمہیں جنت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ کہ پروردگارا زمین پہ جہنم بھی نہیں ہے، یہ آگ کیسے نظر آ رہی ہے؟ کہاں جہاں طلاق ہو رہی ہوتی ہے تمہیں جہنم نظر آتی ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا، اس کو ہم عام سمجھ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس سے اجتناب کریں۔ کتنے مسائل سے پرانے زمانے میں لوگ گزرے ہیں لیکن اجتناب کرتے تھے۔ میں
یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ طلاق حرام ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو اتنا زیادہ عام نہ کر دیں کہ ہمارے لیے مسائل ہو جائیں. مجھے بتایا کہ اسی سال یا ایک سال میں، پچھلے سال میں 25 یا 30 طلاقیں ہوئی ہیں ایک چھوٹی سی کمیونٹی کے اندر. تو یہ اچھی علامت نہیں ہے. اس کو ہمارے تمام بزرگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، کوئی سیمینار وغیرہ کریں اور حالات کیسے بہتر بنائے جا سکتے ہیں. سب کو تربیت کی ضرورت ہے، بزرگوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی، بچوں کو تربیت کی ضرورت ہے. ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے. کون سا گھر ہے جہاں پہ اختلاف نہ ہوتا ہو؟ لیکن اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گھر اجاڑ دیا جائے. گھر کو آباد رکھنا بہت